مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اب کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب یعنی آپ کو دی گئی ہے یا پھر آپ خود ہی بنا کر لے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے جو کہ وہاں سردار تھے کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور میں پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے سامنے یہ درخواست اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کروں گا کہ میرے اللہ، یہ جو میری قوم ہے یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب مشکل ہے اور اس میں ان کی خواہش کے مطابق کچھ ترمیم کر دی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اے پروردگار، تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مشکل حکم بھی دے سکتا ہے اور آسان حکم بھی دے سکتا ہے۔ میری قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے میں کوئی آسان کتاب مل جائے یا اس میں کچھ ترمیم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، لہذا اس پر عمل کرو، اور اگر بمقتضائے بشریت تم میں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یعنی بشریت کا تقاضا میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے ہوئے تھے یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے مگر ہمیں کیا معلوم کہ واقعی رب بول رہا ہے یا کوئی جن یا کوئی فرشتہ، تو بنعوذ باللہ، تو لہٰذا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، اور تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں آپ کی تصدیق کریں گے حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم آپ کو یعنی بھی ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر کیا ہوا، پس انہیں ایک بجلی نے آ پکڑا، اور اس حال میں کہ آپ ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی، 70 کے 70 پھر مارے گئے تھے۔ 9ویں پارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ مطلب یہ تھا کیونکہ میں تو ان سرداروں کو لے کر آیا ہوں، اب اگر واپس جاؤں گا تو پھر قوم پھر دوبارہ مجھ سے کہے گی کہ آپ نے کیا کیا کہ ہمارے سردار ہی کو، تمام سرداروں کو مار دیا اور خود اکیلے آ گئے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی آزمائش کی بات ہے۔ اے اللہ، آپ تو کیا کہتے ہیں مارنے پر بھی قادر ہیں اور زندہ رکھنے پر بھی قادر ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ 70 کے 70 باوجود ان کی گستاخی کے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ جب قوم واپس آئی تو کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمل ہو سکے تو کر لینا اور اگر نہ ہو سکے تو نہ کرنا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں باوجود اس کے کہ موت بھی آ گئی ہے، وہ بڑی یعنی یہ بیوقوف ترین قوم رہی ہے اب تک کی دنیا میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کا یہی رد عمل رہا ہے ہمیشہ تک، پھر چونکہ انہوں نے اس چیز کو بھی تبدیل کر دیا تھا تو قوم کی سرداروں نے جب ایسا کیا تو وہ سارے کے سارے اس بات سے مکمل طور پر پھر گئے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفون الکلمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا اس کی بجائے دوسرے اپنی طرف سے بات بڑھا دیا کرتے تھے، جیسے اب انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ فرمایا تھا کہ اگر تم سے انسانی طور پر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے ہو سکے تو کر لینا، وگرنہ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، بنی اسرائیل جب بحیرہ کلزم عبور کر کے وادی تیہا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل، تم قابض قوم عمالقہ جو عملیق نامی ایک شخص کی نسل تھے، بڑے قداور، موٹے تازے، صحت مند اور جنگجو تھے، ان سے جہاد کرو تاکہ شام اور فلسطین تمہارے قبضے میں دے دیے جائیں۔ بڑا طویل قصہ ہے اور یہ 6 پارے میں آ رہا ہے،
انشاءاللہ وہاں جا کر بھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس قوم نے کیا کیا، اس سے انکار کر دیا، کہ کیا کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ وہاں جو سرزمین میں ہیں، جو وہاں ایسی قوم ہے کہ جو بڑے ہی زبردست یعنی بڑے قدآور ہیں اور سخت قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ان کو وہاں سے نکال دیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اس کا بالکل انکار کر دیا۔ اور مزید یہ کہا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کے رب دونوں ان سے لڑیں، اس قوم سے ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے، جب آپ لوگ فتح یاب ہوں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ان لوگوں کو سزا دی اور وہاں جو میدان تھا اس سے ان کے لیے نکلنا حرام کر دیا ہے، اور یہ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لہٰذا ان کو وہی سزا دی کہ 40 سال تک اب وہیں رہنا ہے، تمام کے تمام مرد اور عورت وغیرہ سب کے سب بچے وغیرہ وہیں رہیں گے۔ اب یہ میدان ایسا تھا کہ اس میں کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں تھا، اور وہاں دھوپ وہاں شدید پڑتی تھی، مکان بھی نہیں تھا، اور باہر سے بندہ کوئی چیز بھی نہیں لا سکتا تھا کہ سایہ کا انتظام کر لیا جائے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور بادلوں کے ذریعے ان پر سایہ کیا، اور جب سورج اوپر آ جاتا تو سایہ ہو جاتا، جیسے غروب ہو جاتا تو سایہ ختم ہو جاتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجرم قوم کے ساتھ بھی اپنی رحمت کا معاملہ ایسے فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ جو میری رحمت ہے ہر شے پر وسیع ہے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیے رکھا اور ان کو خوراک وغیرہ بھی دی۔